لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور بہت سے لوگ بیوی بچے چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں گے، اللہ ہو جھٹکے مار۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے جید اور معقر علماء کا ایک اچھا خاصا گروہ، ناظم اجلاس، علاقے کے معزز احباب، دیگر معزز شخصیات، مبارک پور اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، پورا صوفی مبارک پور کا یہ عظیم اجلاس جو آج آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، بہت ہی جلد بازی میں یہ رکھا گیا ہے اور بہت وقت نہیں ملا یہاں کے نوجوانوں کو اور یہاں کے
احباب کو تیاری کرنے کا۔ 5 اکتوبر کو میرا پروگرام تھا بنارس میں، اور وہیں پر گفتگو ہوئی تو جو صورت نکلی تھی وہ یہی ایک صورت نکل رہی تھی کہ یا تو آپ اکتوبر میں لے لیں 14، یا پھر نومبر میں چلے جائیں 16 نومبر، اور پھر یہ کہہ کر ہم سے رخصت ہوئے تھے آپ کے علاقے کے وہ احباب جو ہمارے پاس ملنے گئے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو مشورہ کر کے انشاءاللہ 1-2 دن میں بتائیں گے۔ تو 5 تاریخ تو وہ چلی گئی، 6 یا 7 تک فائنل ہوا، اور پھر یہ ہوا کہ چلیے ہم 14 اکتوبر ہی کا ٹائم رکھ لیتے ہیں، اور بہت جلدی ہفتے کے اندر ہی آپ نے اتنا عظیم الشان اجلاس آپ نے یہاں منعقد کیا۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، وہ حصے کی نوعیت جو بھی ہو، اللہ رب العالمین ان کو قبول فرمائے، رزق میں برکت دے، اور آپ کے اس پروگرام کو جس مقصد سے آپ نے یہ کرایا ہے، آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے آپ نے معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے موضوع پر کچھ گفتگو سنی، اور ان سے بھی پہلے آپ سن رہے تھے، اور لسٹ میں اب میرا بھی نام ہے، اب آپ مجھے بھی برداشت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جا چکی ہیں اور کہی جا رہی ہیں، ہمیں کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ پروگرام لینے میں آگے تھے، انہی کے ذریعے مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کو یہاں پر جو خطاب کرنا ہے وہ آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے خطاب کرنا ہے، اور اسی آیت پر آپ کو گفتگو کرنا ہے جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو آپ پھر سے سن لیں، اس کے ترجمے پر غور کر لیں، تاکہ بات کو کہنے میں بھی آسانی ہو سکے اور سمجھنے اور سمجھانے میں بھی آسانی ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کیا ہے، آپ کی چند صفتیں بتائی ہیں۔ وہ صفتیں کیا ہیں؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے میرے نبی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ مبشر اچھے کاموں پر، ان کاموں کے کرنے والوں کو جنت کی بشارت دینے والا، اور برے کاموں کے کرنے پر برے لوگوں کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آئے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، پہلی صفت۔ دوسری صفت، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا،
اچھے کام کرنے والوں کو ان کے اچھے کاموں پر بشارت دینے والا، جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَنَذِيرًا، لوگوں کو ان کے برے کاموں سے اور اس کے عذاب سے باخبر کر دینے والا، اس کے انجام سے باخبر کر دینے والا نذیر، ہم نے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا۔ داعیاً الی اللہ، داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، یعنی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ لفظ داعی اور داعی کے ساتھ الی اللہ کا لفظ لگا ہے، غور کیجئے گا، ابھی بعد میں جب ہم آئیں گے تو اس پر تھوڑی سی گفتگو چلے گی کہ آپ نے ہر موقع پر، ہر قیمت پر اور ہر حال میں، چاہے حالات کسی طریقے سے رہے ہوں، آپ نے لوگوں کو ہر قیمت پر اور ہر حال میں دعوت دی تو اللہ ہی کی طرف دعوت دی۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور ہم نے آپ کو داعی الی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔ سراجم منیرا، روشن چراغ بنا کر، روشن سورج بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ باتیں آئیں گی میرے بھائیوں، ان اوصاف حمیدہ کو ایک ذہن میں رکھیے، اور پہلی چیز میں اٹھاتا ہوں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ بہت سے لوگوں نے اس کی تفسیر کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، اور شاہد سے یہ مراد لینے کی کوشش کی کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اور انہوں نے دلیل یہ دی کہ جو شخص گواہ ہوتا ہے تو گواہی بھی وہی شخص دیتا ہے جو موقع واردات پہ حاضر ہو۔ مثلا جرجیت صاحب کسی قتل کی گواہی دینے کے لیے کورٹ میں حاضر ہوئے، اور کورٹ نے ہم سے گواہی مانگی، تو ہم سے ہمارا اپوزٹ جو وکیل ہوگا وہ جرح کرتے ہوئے کہے گا، کیا آپ نے اس قتل کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا جس وقت یہ مرڈر ہو رہا تھا کیا آپ موقع واردات پہ موجود تھے؟ اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو گواہی کینسل، گواہی ختم، گواہی کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ گواہی دے رہے ہیں تو گواہ کو موقع واردات پہ ہونا ضروری ہے، وہاں موجود رہنا ضروری ہے۔ جب آپ موجود ہوں گے تبھی گواہی دیں گے۔ اسی سے کچھ لوگوں نے نقطہ نکالنے کی کوشش کی کہ محمد رسول اللہ جب گواہ ہے اور گواہی دیں گے تو گواہ تو وہی ہوگا جو حاضر و ناظر ہوگا، جب آپ حاضر ہی نہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ لہذا محمد رسول اللہ کو شاہد کے لفظ سے حاضر و ناظر بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ان کے اس نقطے کو تسلیم بھی کر لیا جائے۔ یار بند کر دیجئے، لوگ اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ ہو گیا، ایڈورٹائز ہو گیا آپ کا، بس۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو مان بھی لیا جائے تو پھر آپ کو پوری امت اسلامیہ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی حاضر و ناظر ماننا پڑے گا، اس لیے کہ شاہد کا لفظ اگر نبی کے لیے آیا ہے تو شہداء کا لفظ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی آیا ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے۔ اگر لفظ شہداء سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا حاضر و ناظر ہونا اگر آپ نہیں لے سکتے تو شاہد سے پھر نبی اکرم کا حاضر و ناظر ہونا بھی نہیں لیا جا سکتا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور
محمدیہ تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے اس امت کو، امت محمدیہ کو امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا. کیوں بنایا؟ امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، تاکہ آئے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ بن جاؤ، تاکہ آئے امت محمدیہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. دیکھ رہے ہیں امت محمدیہ کو گواہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تمام لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. اگر امت محمدیہ گواہی دے رہی ہے اور امم سابقہ کی گواہی دے گی کہ اس میں جو ڈرانے والے آئے تھے وہ برحق تھے اور انہوں نے اپنا کام پورا کیا، جب یہ گواہی دے گی تو کیا امت محمدیہ اس وقت موجود تھی؟ کیا حضرت نوح کے زمانے میں امت محمد موجود تھی؟ کیا حضرت ابراہیم کے زمانے میں موجود تھی؟ کیا حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں موجود تھی؟ اگر نہیں تھی تو پھر کیسے گواہی دے گی؟ کیسے گواہی دے گی؟ جبکہ آپ نے یہ اصول بنایا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ موقع واردات پہ موجود ہو. جب امت محمدیہ موجود ہی نہیں تو گواہی کیسے دے گی؟ آپ بھی مانتے ہیں کہ یہاں امت محمدیہ کو گواہ نہیں مانا جائے گا، یعنی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا. تو جب امت محمدیہ کو حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا تو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حاضر و ناظر نہیں مانا جائے گا. پہلی چیز تو یہاں سے یہ نکل کے سامنے آئی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے توڑ مروڑ کر کسی طریقے سے حاضر و ناظر بنانے کی کوشش کی گئی، جو بالکل فیل ہے، فٹ ہی نہیں ہو سکتی ہے. اگر اس آیت سے اور شاہد کے لفظ سے اور شہید کے لفظ سے اگر نبی اکرم کو حاضر و ناظر ماننے کی کوشش کر رہے ہو تو شہداء کے لفظ سے امت محمدیہ کو بھی گواہ مانو، جو تم نہیں مان سکتے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی امم سابقہ کے تمام جو پہلی کی امتیں گزری ہیں ان کے کافروں سے پوچھے گا، ان امتوں میں جو کافر تھے ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس ہم نے جو ڈرانے والا بھیجا تھا وہ آیا تھا یا نہیں؟ اور اس نے تمہارے سامنے ہماری دعوت کو مکمل طور پہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس نے اپنے کام کو، اپنے مشن کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ تو یہ تمام کی تمام لوگ جھٹلا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ اے اللہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، ہمارے پاس کوئی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا اور دعوت و تبلیغ کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی شخص نہیں آیا تھا. تو نے بھیجا تھا لیکن ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ سے پوچھے گا. اس آیت کی تشریح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی نقل کرتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن امت محمدیہ کو طلب کرے گا، بلائے گا اپنے سامنے اور کہے گا آئے امت محمدیہ بتاؤ یہ جو بول رہے ہیں یہ صحیح بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ دیکھیے اب امت محمدیہ گواہی دے گی. شہداء کہا ہے امت محمد گواہی دے گی. جب اللہ کہے گا اے امت محمد بتاؤ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ تو امت محمد کہے گی اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ نوح کی قوم، موسیٰ کی قوم، عیسیٰ کی قوم، ابراہیم کی قوم، زکریا، یحییٰ، یعقوب، ان تمام لوگوں کی قومیں جھوٹ بول رہی ہیں. اے اللہ ان کے پاس ڈرانے والا آیا تھا اور انہوں نے اپنی دعوت کو، اپنے مشن کو پورا کر دیا، یعنی تو نے ان کو جو دعوت دے کر بھیجا تھا وہ اپنے دعوت کو پورا کرائے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمام امم سابقہ سے یہ تو گواہی دے رہے ہیں امت محمد کے لوگ، یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ڈرانے والا آیا تھا. تو یہ تمام کی تمام سابقہ امتوں کے یہ کافر جھوٹے لوگ چیخ پڑیں گے اے اللہ یہ امت محمد کیسے گواہی دے گی؟ یہ تو ہمارے زمانے میں تھی ہی نہیں، یہ تو سب سے لاسٹ میں آئی، جب محمد رسول اللہ آئے تب اس کے بعد امت محمد آئی. اے اللہ یہ ہمارے بارے میں کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ یہ تو ہمیں جانتی ہی نہیں ہمارے پاس کون آیا تھا کون نہیں، پھر ان کی گواہی کیسے مان لی جائے؟ پھر پوچھا جائے گا
آئے امت محمد تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو جبکہ تم ان کے زمانے میں تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ تب امت محمد یہ کہے گی کہ ہائے میرے پروردگار، ہمارے پاس ایک رسول آیا تھا، ہمارے پاس ایک پیغمبر آیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی حیثیت سے آئے تھے، ان کے اوپر جو تو نے کتاب نازل کی تھی قرآن کریم، اس قرآن نے ہمیں بتایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اے اللہ تو نے بذریعہ وحی محمد رسول اللہ کو خبر کر دی تھی، اور محمد رسول اللہ نے ہمیں بتلایا کہ تمام امم سابقہ کے اندر بھی ڈرانے والے آئے ہیں اور انہوں نے اپنے مشن کو پورا کر دیا۔ ہمیں تو اس رسول کے ذریعے پتہ چلا ہے اور ہم اس رسول کے اوپر اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتبار کرتے ہیں، ہم اس رسول کے اوپر اپنی ذات سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اس رسول نے بھی اپنی طرف سے نہیں، اس رسول کو جو بذریعہ وحی بتلایا گیا ہے، تو نے ان کو جو بتلایا وہی بات ہمیں ہمارے پیغمبر نے ہمیں بتلائی ہے۔ اس بنیاد پر ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یہ امم صادقہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تب امت محمدیہ کی اس گواہی کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے کہ میری امت بالکل صحیح بول رہی ہے۔ اے اللہ، میری امت نے جو گواہی دی ہے وہ بالکل صحیح گواہی دی ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے لِتَكُونَ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اے امت محمد لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور وہ رسول تمہارے اوپر بھی گواہ ہو جائے، وہ رسول تمہارے اوپر بھی گواہ ہو جائے، وہ رسول تمہارے اوپر۔ تو امت محمدیہ نے گواہی دی امم سابقہ کی، اور امت کی گواہی دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت بالکل صحیح بول رہی ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھیے، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے امت محمدیہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا، یعنی تمہیں ایسے احکام اور ایسے فرامین اور ایسی شریعت دی ہے جس پر تم آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہو۔ اعتدال کا راستہ ہے اس مذہب کے اندر، اس شریعت کے اندر، نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی ہے، بالکل اعتدال والا دین ہے، یہ دین اعتدال ہے، یہ دین معتدل ہے۔ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، تم معتدل امت ہو، اور امتوں پر سختی تھی اور کسی پہ بہت زیادہ نرمی تھی، لیکن تمہیں ایسا بنایا نہ بہت زیادہ سختی ہے نہ بہت زیادہ نرمی، اور جو احکام تمہیں دیے ہیں وہ آسانی کے ساتھ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تم ادا کر سکتے ہو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے امت وسط امت معتدل اس لیے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے۔ ایک چیز اور سمجھ لیجئے گا، شاہد کے لیے، گواہ کے لیے موقع واردات پہ حاضر ہونا ضروری بھی نہیں ہے۔ ہم اور آپ بھلے ہی کہیں کہ اور کورٹ مانتی ہو، تم نے قتل کی گواہی دی، مرڈر کی گواہی دی، کیا تم نے چشمدید گواہ ہو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ اور ہم کہہ رہے ہیں نہیں، کورٹ ہماری گواہی نہیں مانتی ہے، لیکن یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ گواہ موقع واردات پہ حاضر ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے جو گواہ کے لیے موقع واردات پہ حاضر ہونا ضروری مانتے ہیں اور اس بنیاد پر نبی اکرم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ بھی تو گواہی دیتے ہو اور یہ کہتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، گواہ تو آپ بھی ہو نا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ اب آپ کہو گے ارے صاحب اللہ کو کون دیکھتا بھائی، دنیا کی کوئی نگاہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتی۔ مولانا جرجی صاحب آپ کی بات غلط ہے، یہ مثال کیسی آپ پیش کر رہے ہو؟ چلیے چھوڑ دیجئے اس مثال کو، آپ اس سے ہٹ کر دوسری بھی گواہی دیتے ہو، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ رسول اللہ کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا آپ نے محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا جس وقت رسول اللہ نے رسالت کا دعویٰ کیا تھا اور اس دنیا میں رسول کی حیثیت سے آئے، کیا اس وقت آپ موجود تھے؟ نہیں۔
اور جب نہیں تھے تو آپ گواہی دے سکتے ہو، موجود ہونا ضروری نہیں ہے، نبی کی بغیر موجودگی میں آپ گواہی دے سکتے ہو، تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گواہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ موقع واردات پہ حاضر ہو۔ کسی سچے آدمی کی گواہی پر گواہی دے دینا بھی گواہی مانی جاتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس گئے اور وہاں سے آئے اور آپ ہو کے آئے سفر معراج پر، اور اس کے بعد میں آئے اور کہا لوگوں میں نے بیت المقدس کا سفر کیا اور وہاں سے پھر میں نے جنت و جہنم کا معائنہ کیا اور دیکھ کر آیا اور رات یہ ساری چیز، تو کافروں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا اے ابو بکر صدیق، کیا اب بھی آپ اپنے ساتھی کو سچا مانو گے؟ یہ بتاؤ کہ یہاں سے بیت المقدس کی دوری کتنی ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے گھوڑے پر اونٹ پر بیٹھ کے سفر کرنا چاہے تو اس کو بیت المقدس کا سفر کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ فرمایا آنے جانے میں تقریباً 1 مہینے کا سفر کا 1 مہینہ لگے گا۔ آپ بھی مانتے ہو؟ کہاں؟ اگر تمہارے ساتھی یعنی محمد رسول اللہ یہ کہیں کہ آج کی رات میں نے بیت المقدس بھی دیکھی اور میں نے جنت و جہنم کا بھی معائنہ کر لیا ہے اور رات میں واپس بھی آ گیا ہوں، تو آپ اس بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ نہیں تھے، ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ بیت المقدس نہیں گئے تھے، ابو بکر صدیق نبی اکرم کے ساتھ جنت و جہنم کا معائنہ کرنے نہیں گئے تھے، لیکن نبی اکرم کی صداقت اور سچائی کو جانتے تھے کہ وہ کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے۔ اس لیے کیا کہا؟ اے کافرین مکہ، سنو کان کے پردے کھول کر، اگر یہ بات ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ سچے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ اس لیے اگر نبی نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچی بات کہی ہے۔ موقع واردات پہ ہونا ضروری نہیں ہے گواہ کے لیے، جیسے حضرت ابو بکر نے نبی اکرم کی صداقت کی گواہی دی، نہ نبی اکرم کے ساتھ گئے، نہ نبی اکرم کے ساتھ سفر کیا، نہ نبی اکرم کے ساتھ جنت اور جہنم کا دورہ کیا، نہ وہاں تک پہنچے، نہ بیت المقدس تک گئے، لیکن کیا کہا؟ اگر یہ بات ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہی ہے تو سچی ہوگی۔ یہ ہوتا ہے کسی صادق کی صداقت جب کسی کے دل میں رچ جائے اور گھر کر جائے تو اس طریقے کی گواہی نکلتی ہے۔ گواہوں کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ پھر سن لیجئے، کسی بھی معاملے میں گواہوں کی قلت و کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ کوئی آپ کے یہاں حادثہ ہو جائے اور 50-100 آدمی کھڑے ہو کے کہیں یہ اس نے مارا یہ کیا، اور سب لوگ ایک بات بول رہے ہوں، لیکن آپ ہی کے علاقے کا کوئی بزرگ شخص، سچا شخص، جس کی بزرگی کے آپ قائل ہیں، جس کی سچائی کے آپ قائل ہیں، وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ نہیں صاحب آپ غلط بول رہے ہیں، یہ آدمی ایسا نہیں کیا ہے، میں جانتا ہوں اس آدمی کو، تو پورا محلہ الگ ہٹ جاتا ہے اور اسی ایک آدمی کی بات مانی جاتی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں میں محبوب ہوتا ہے، اس کی سچائی محبوب ہوتی ہے، لوگ جانتے ہیں یہ محبوب ہے۔ جب برٹش گورنمنٹ تھی آپ کے بھارت میں، ہندوستان کے اندر جب انگریزوں کی حکومت تھی، تو ایک زمین کے ٹکڑے پر، مسجد کی ایک زمین کے ٹکڑے پر ایک فساد ہو گیا اور ہندو بھائی کہنے لگے یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے، اور مسلمان کہنے لگے کہ یہ زمین کا ٹکڑا ہمارا ہے، اور یہ جھگڑا بہت دنوں تک چلا اور یہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ برٹش گورنمنٹ کا جج بڑا پریشان تھا کہ زمین دوں تو کس کو دوں، تو برٹش گورنمنٹ کے جج نے دونوں لوگوں کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد کہا اچھا تم دونوں کسی ایک ایسے شخص کو پیش کرو جس کو دونوں لوگ مانتے ہو، یعنی جو ہندو بھائیوں کا بھی پسندیدہ ہو، مسلمانوں کا بھی پسندیدہ ہو، اور اس پر دونوں لوگ متفق ہوں، اور اس کی جو گواہی ہوگی اسی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ انگریز جج نے یہ بات کہی، دونوں نے غور کیا، ہندو بھائی کہنے لگے جج وہ آدمی ہمارا رہے گا، مسلمان کہنے لگے وہ ہمارا رہے گا، بات نہیں بن رہی تھی، اور پھر ایک نام پیش کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، کسی مسلمان کا بزرگ، جیسے اس کا نام پیش آیا سارے ہندو چیخ اٹھے،
मुसलमानों, तुम्हारी तरफ से दिया हुआ ये नाम मुझे मंजूर है, और जिस आदमी की तुम गवाही मानने के लिए तैयार हो, उस आदमी की गवाही हम भी मानने के लिए तैयार हैं। उस मुसलमान बुजुर्ग के ऊपर हिंदू और मुसलमान दोनों का इत्तेफाक हो गया। लेकिन परेशानी ये थी कि इस मुसलमान बुजुर्ग ने कसम खा रखी थी कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा किसी फरंगी का, किसी अंग्रेज का, अधिकारी का, ऑफिसर का चेहरा नहीं देखूंगा। अब जज के सामने कैसे जाएं? जज के सामने जाएंगे तो जज का चेहरा देखना पड़ेगा, और ये कसम खाए हुए थे कि मैं किसी अंग्रेज जज का, अंग्रेज ऑफिसर का मैं चेहरा नहीं देखूंगा। जज की तरफ से नोटिस आता है कि आपको गवाही के लिए आना है। इन्होंने कह दिया कि मैं किसी फरंगी का चेहरा नहीं देखूंगा, मैं किसी अंग्रेज का चेहरा नहीं, इसलिए मैं गवाही देने के लिए नहीं आऊंगा। फिर लेटर आया, आपको गवाही के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि आप ही की गवाही से ये मसला हल हो सकता है, और आप ही की गवाही से दोनों लोग सही रास्ते, एक फैसला आपकी गवाही पर टिका हुआ है, और आपकी गवाही पर जो फैसला होगा उसको दोनों मानेंगे, वरना खून खराबा होगा, खून की नदियां बहेंगी, दोनों तरफ से कई लोग मारे जाएंगे। आपको मेरा चेहरा नहीं देखना है तो मत देखिए, जब आप आएंगे तो एक काला पर्दा डाल दिया जाएगा, या मैं चेहरा घुमा लूंगा। आपको मेरे चेहरे पर नजर डालने की जरूरत नहीं है, आप भले ही मेरे चेहरे को मत देखिएगा, लेकिन आप आइएगा जरूर। जब जज की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाई देगा, आप आइए, तब उन्होंने शर्त को कबूल किया, और फिर वो गए और कोर्ट में खड़े हो गए। काला पर्दा डाल दिया गया, या यूं कह लो कि जज ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, और गवाही शुरू हुई। कहा आपकी गवाही पर ये दोनों लोग टिके हुए, बताइए। इस मुसलमान बुजुर्ग ने कोर्ट में खड़े होकर जो गवाही दी वो सच्ची गवाही दी, और सच्ची गवाही ये दी कि आए जज साहब, ये जमीन का टुकड़ा हिंदू भाइयों का है, मुसलमान खामखा इस पर फितना खड़ा कर रहे हैं, इस जमीन के टुकड़े से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के उस जज ने फैसला कर दिया हिंदू भाइयों के हक में, ये जमीन का टुकड़ा तुम्हारा। दोनों ने अब इस बात को मान लिया। बज़ाहिर तो थोड़ी देर के लिए मुसलमानों की हार हुई, क्योंकि उनके खिलाफ गवाही दे दी गई, लेकिन उस मुसलमान बुजुर्ग की इस गवाही से न जाने कितने गैर मुस्लिम भाइयों का दिल अंदर से पिघल गया, और उन्होंने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना ये चाहता हूं कि किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत और कसरत कोई माना नहीं रखती है। शाहिद की जात माना रखती है, शाहिद की जात हैसियत रखती है, वो कितना सच्चा है, उसकी गवाही कैसी है। अगर वो गवाह है, अगर वो सच्चा है तो उसकी गवाही मुअतबर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि आपके मुआनिदीन और आपके दुश्मन भी आपकी गवाही दिया करते थे। आपके दुश्मन भी ये कहा करते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को हमने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। भले ही आपकी दावत ना मानते हो, भले ही वो मुखालिफत करते हो, लेकिन पूरी सीरत की सारी किताबें पढ़ डालिए आप, सीरत की सारी किताबों का आप मुताला कर जाइए, आपको आपके दुश्मनों की एक तारीख मिलेगी, आपको आपके दुश्मनों के बहुत से वाक़यात मिलेंगे। आपके दुश्मनों ने आपके साथ ये किया, ये किया, ये किया, पूरी सीरत की किताबें भरी पड़ी होंगी, लेकिन कोई एक नबी का दुश्मन ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को कभी झूठ बोलते हुए भी किसी ने देखा है। जब अबू सुफियान हिरक़ल के पास गया तो हिरक़ल ने भी सबसे पहले यही पूछा था, बहुत से सवाल करने के बाद, कि ये बताओ कि उसने अपनी जिंदगी में कभी झूठ भी बोला है। जिसके जवाब में अबू सुफियान ने जो कहा था वो ये कहा था कि यही तो खुसूसियत है उसकी कि मैंने उसको अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर, पूरी ज़िंदगी में जब से उसको लोगों ने देखा है, उसके अंदर कभी झूठ बोलने की सिफत नहीं पाई है। वो कभी झूठ नहीं बोलता है, उसने कभी लोगों से झूठ नहीं बोला। इसके जवाब में अबू सुफियान को जो
ہرقل نے جواب دیا تھا وہ یہ دیا تھا، جو بندوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو وہ اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ جس نے بندوں سے کبھی بندوں کے معاملے میں جھوٹ بات نہ کہی ہو وہ اللہ کے معاملے میں کبھی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ لہٰذا آئے ابو سفیان، وہ یقیناً کوئی نبی ہی ہے، اس لیے کہ انبیاء کی ذات ہی جھوٹ سے پاک و صاف ہوا کرتی ہے، اس کے اندر ہی نبی کی صفات پائی جاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہرقل کو جواب دیا تھا، ہرقل نے جواب دیا تھا ابو سفیان کو۔ گئے تو تھے شکایت لے کے، گئے تو تھے پوری کمیاں بھانڈا پھوڑنے کے لیے اور کمیاں بتانے کے لیے، لیکن ہرقل نے جب سوال کیے تو ہر سوال کا جواب مثبت، یعنی آپ کے دشمن بھی اس بات کا کہ قائل تھے کہ محمد رسول اللہ کو جھوٹ بولتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ شاہد کی ذات ہے، ابھی شاہد ہے، ابھی مبشر ہے، پھر نذیر ہے، پھر داعی اللہ ہے، پھر اس کا بھی تو اللہم اغفر لحینا یہی پڑھنا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں سوچئے گا یہ بات، ابو سفیان کو یہ جواب، سب سے بڑا دشمن تو اللہ کے رسول کا ابو جہل تھا، کاٹو تو خون نہیں، موقع لگے تو کیا نہ کرے، اپنے علاقے کے اوباش اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہکا کر اونٹ کی اوجھڑیاں دے کر ان کے ہاتھوں میں کہتا تھا کہ جب محمد سجدے میں چلے جائیں تو ان کے سر پہ ڈال دینا۔ وہ ساری سیرت کی کتابوں میں بھری پڑی ہے، دیکھ لیجئے گا میرے بھائیوں کو ابو جہل۔ لیکن جب اس سے پوچھا گیا کہ آخر محمد رسول اللہ کی دشمنی کی وجہ کیا ہے، کیا نبی اکرم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے بھی تم نے دیکھا ہے، تو ابو جہل جیسے دشمن کا جو اعتراف تھا نبی کی ثقافت اور نبی کی صداقت کے سلسلے میں وہ یہ تھا کہ نہیں، میں محمد رسول اللہ کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں محمد ابن عبداللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا ہوں، محمد ابن عبداللہ جو دعوت پیش کرتا ہے ہمارا دل اس دعوت پر نہیں بیٹھتا ہے، ہم اس دعوت کے خلاف ہیں، وہ جو چیز سناتا ہے ہم اس کے خلاف ہیں، لیکن محمد کو میں جھوٹا نہیں کہتا ہوں۔ غور کرو، نبی کا سب سے بڑا دشمن، نبی کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن، میرے بھائیوں، جس نے پوری زندگی نبی اکرم کو پریشان کر کے رکھا تھا، لیکن نبی اکرم کو جھوٹا کہنے کی کوشش اس نے بھی نہیں کی۔ نبی اکرم کے سلسلے میں وہ بھی یہ نہیں کہہ سکا کہ نبی اکرم کو میں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا۔ جب کھلا دعوت و تبلیغ کا حکم محمد رسول اللہ کو دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، ابھی چپکے دعوت دیا کرتے تھے، چوری چوری دعوت دینے کا کام تھا، کبھی اس کے گھر پہ بلا کر، کبھی اپنے گھر پہ بلا کر، ابھی اعلیٰ اعلان دعوت نہیں دی جا رہی تھی۔ جب کھل کر دعوت و تبلیغ کا حکم ملا کہ جائیے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، اور اس آیت کے بعد جب کوہ صفا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ جاتے ہیں اور ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، اس صفا پہاڑی کے نیچے جتنے بھی لوگ جمع ہوئے، نبی اکرم ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، غور کرو، ان تمام حاضرین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے لوگوں، آج میری بات کو سننے کے لیے تم یہاں جمع ہوئے ہو، مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ میں اس پہاڑی کے اوپر چڑھا ہوں، اس پہاڑی سے جھانک کر دیکھتا ہوں تو اس پہاڑی کے پیچھے ایک وادی ہے، اس پہاڑی کے نیچے ایک وادی ہے، گفا ہے، کھائی ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے، اگر میں یہ کہوں ہے نہیں، اس وادی کے اندر کوئی لشکر چھپا نہیں ہے نہیں، لیکن اگر میں یہ کہوں اے لوگوں، محمد ابن عبداللہ کا یہ بیٹا، آمینہ کا یہ لخت جگر، عبد المطلب کا یہ پوتا، اگر تم سے یہ کہے کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے تو بتاؤ تم میری بات کا اقرار کرو گے یا نہیں، میری بات کا
نکاح کو تسلیم کرو گے یا نہیں؟ تم میری بات کو مانو گے یا نہیں؟ میری بات کا اعتبار کرو گے یا نہیں؟ تمام لوگوں نے کہا قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم کیوں نہیں مانیں گے؟ بتائیے اگر کوئی لشکر چھپا ہے تو ہم اس سے بچنے کا انتظام کر لیں، ہم اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لیں۔ آپ نے کہا نہیں، اس وادی کے اندر کوئی لشکر نہیں چھپا ہے۔ پھر بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے تو مانو گے یا نہیں؟ کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے؟ فرمایا بتاؤ کیوں مانو گے؟ میں کہہ رہا ہوں اس وادی کے پیچھے کوئی لشکر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ میری اگر میں کہہ دوں ہے تو مانو گے یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس انداز سے لوگوں سے اقرار کروایا پہلے؟ بتاؤ اس کی وجہ کیا ہے؟ میری بات مانو گے تو کیوں مانو گے؟ میری بات تسلیم کرو گے تو کیوں کرو گے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے کے سارے چیخ پڑے قالوا ما جربنا الا علیک صدقا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بات اس لیے مانیں گے کیونکہ آپ کی 40 سالہ زندگی کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے، ہماری پوری زندگی کا ریکارڈ آپ کا ہمارے سامنے ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی میں ہم سے، ہمارے سماج، معاشرے اور سوسائٹی سے ما جربنا علیک الا صدقا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی کسی سے جھوٹی بات نہیں کہی۔ یہ تھا اعتراف اس شاہد کا، اس گواہ کا، اس کی ثقافت پر، اس کی صداقت پر کہ دشمن نیچے کھڑے ہیں، سارے کے سارے بڑے بڑے قبیلے کے لوگ، معزز لوگ کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا ما جربنا علیک الا صدقا۔ اے محمد ابن عبداللہ، آپ کی بات ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو اپنی پوری زندگی میں، ہمارا تجربہ ہے کہ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ شاہد کی شہادت۔ اور اتنا سچا شخص جب یہ کہے کہ جنت ہے تو کیوں نہیں مانی جائے گی؟ جب یہ کہے کہ جہنم ہے تو کیوں نہیں مانی جائے گی؟ جب یہ کہے کہ فرشتے ہیں تو کیوں نہیں مانا جائے گا؟ جب یہ کہے کہ جنات ہیں تو کیوں نہیں اس کی بات کو مانا جائے گا؟ جب یہ کہے کہ ایک دن تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے تو کیوں اس کی بات نہیں مانی جائے گی؟ شاہد کی شہادت اور اس کی صداقت ایسی تھی کہ آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر محمد رسول اللہ نے اپنی شہادت پر تمام لوگوں کو بھی گواہ بنا دیا، تمام لوگوں کو بھی شاہد بنا لیا۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے اور تقریباً 1,44,000 کا مجمع ہے، قصبہ اونٹنی پر سوار ہے۔ آپ نے لوگوں کو مختصر خطاب کیا ہے، زندگی کے ذری اصول و ضابطے بتائے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کی ہے، ایک دوسرے کو قتل سے منع کیا ہے، عورتوں کے سلسلے میں بھلائی اور خیر کا معاملہ ادا کرنے کی تعلیم دی ہے، اور اسی خطبے میں آپ نے 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ شاہد اس شاندار شہادت کے ساتھ اٹھ کر کہتا ہے، او لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دعوت دے کر بھیجا تھا، جو پیغام دے کر بھیجا تھا، جو دین دے کر بھیجا تھا، وہ میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ اس کی تبلیغ میں نے تم تک کر دی یا نہیں کر دی؟ میں نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا دین، دی ہوئی دعوت میں نے تم تک پہنچائی یا نہیں پہنچائی؟ سامعین چیخ اٹھے، صحابہ کا مجمع چیخ اٹھا، قطت دیتا ونصحتا، ہاں وہ بلغتا، ہاں اے محمد ابن عبداللہ، اے ہمارے رسول، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ کو اللہ نے جو دعوت دی ہے آپ نے اس دعوت کو پہنچا دیا۔ نبی اکرم نے اپنی امت کی اس گواہی کو سنا، یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اللہ کی دی ہوئی دعوت کو پورا پہنچا دیا۔ نگاہیں آسمان پر اٹھیں، انگلیاں آسمان پر اٹھاتے تھے اور نیچے زمین کی طرف جھکاتے تھے اور کہتے تھے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ میری امت
کی گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو بھی گواہ ہو جا، قیامت کے دن یہ انکار نہ کر بیٹھے، آج تو ان کی گواہی پر گواہ بن جا، اے اللہ میں امت کی گواہی پر تجھے گواہ بنا رہا ہوں، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ میری امت کی گواہی پر تو گواہ ہو جا۔ میرے بھائیوں، شاہد کی شہادت اس شاندار طریقے سے اٹھی کہ خود تو شاہد تھا، اس نے اپنی دعوت اپنی تبلیغ پر پوری امت کو گواہ بنا لیا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، 12:45 منٹ لگے ہیں تقریباً شاہد کی تشریح کرنے، شاہد کی طرف چلنے میں، جبکہ ابھی صداقت کے واقعات اور بیان کروں تو آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اور کھینچ کر یہیں پر وہ آخر دعوانا الحمدللہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں چلیے، انا ارسلناک شاہدا، اب مبشر پہ آ جائیے۔ یہ تو ہو گیا شاہد، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، سمجھ لیا نا؟ شاہد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہو، اگر شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہے تو پھر پوری امت محمدیہ کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا، کیونکہ اس کے لیے شہداء کا لفظ بھی آیا ہے، لیکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول کے لیے شہید کا لفظ آیا ہے۔ تو اگر رسول شہید سے حاضر و ناظر تو شہداء سے پوری امت کو حاضر و ناظر لینا پڑے گا۔ تو شاہد کا جو معنی و مفہوم تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا، اچھے کاموں پر خوشخبری دینے والا۔ نبی اکرم کی پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے، اچھے کاموں پر خوشخبری ہی تو دی تھی۔ یہ کیا ہے؟ پڑھیے بخاری، کیا ہے یہ؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ خوشخبری نہیں تو اور کیا ہے؟ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، مار مار کے کہیں گے ہو گیا میرا کلیان۔ اللہ کے نبی نے کہا جانتے تھے میرے بھائیو، اللہ نے بذریعہ وحی بتایا اس لیے اپنی زبان سے کہہ گئے، من قال لا الہ الا اللہ صدقا للقلب، جس نے دل کی سچائی سے، دل کی سچائی یہ بہت بڑا جملہ ہے، زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ، دل والی چیز پتہ نہیں چلتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مصافحہ بھی کریں گے اور دل میں بغض بھی رکھیں گے، کتنے لوگ ایسے، السلام علیکم، ان کے چہروں کی مسکراہٹ بھی بتاتی ہے کہ ان سے زیادہ ہمدرد کوئی نہیں، اور چھرا گھونپنے میں وہی سب سے آگے رہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس جلسوں میں سب سن نہیں آئے ہیں، کچھ لوگ پکڑنے آئے ہیں، ایک جملہ مل جائے بس، اور کل چائے کی ہوٹل پہ پوری تقریر خالی وہی جملہ چرچا کرے گا، اور وہ دکھائے گا دیکھو یہ غلطی میں نے پکڑی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا علامت الدہر بننے کی کوشش کرے گا۔ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو صدقا للقلب، سچے دل سے، جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، جو اللہ کو سچے دل سے اپنا معبود بنا لے گا، وہ شجر و حجر کو نہ کبھی معبود مانے گا نہ مشکل کشا مانے گا۔ جو اللہ کو اپنا معبود مانے گا وہ کبھی غیروں کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکے گا۔ کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا، سمجھدار را اشارہ کافی است، سمجھدار ہو گئے تو اشارہ کافی ہے۔ ایرو گیرو میں بہت سی باتیں آ گئی ہیں، ایرو گیرو میں بہت کچھ آ گیا۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو سفر کرتے کرتے گاڑی روک دیتے ہیں، کیا ہوا؟ سب بلی راستہ کاٹ گئی۔ یہ بلیوں سے ڈرنے والے چلے ہیں ہم کو ڈرانے کے لیے۔ جو قوم بلی سے ڈر کر گاڑی روک دیتی ہو، ایسی قوم کبھی زندہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پاتی ہے، بزدلی ان کے اندر بھر جاتی ہے۔ اور ہم تو مسند احمد کی اس حدیث کو مانتے ہیں کہ کسی نے مرنے کے بعد کسی نے ایک مکھی مار کے چڑھا دی تھی، اب کہاں چڑھائی تھی وہ آپ لوگ سمجھ لیجئے گا، اس کا نام کھل کے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مکھی مار کے چڑھائی، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔
جو مکھی چڑھا دے تو جہنم میں داخل ہو رہا ہے۔ جرجیت صاحب 18 میٹر کا کپڑا لے کے جائیں گے تو کیا حال ہوگا؟ 20-25 تھان لے کے چڑھا دیں گے تو کیا حال ہوگا؟ اور ایک مکھی مار کے چڑھائی، اور ایک آدمی نے کہا میں مکھی بھی نہیں چڑھاؤں گا، بات نہیں، اللہ کے علاوہ میں کسی پر کوئی چیز نہیں چڑھاتا۔ فَقَتَلُوهُ، یہ لفظ ہے، انہوں نے اس کو مار ڈالا، قتل کر دیا، سب نے مل کر اس موحد کو مار دیا۔ دخل الجنہ، اللہ نے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ یہ ہے توحید کی دعوت۔ جو لا الہ الا اللہ سچے دل سے پڑھے گا، وہ 18 میٹر کا تھان، 20-25 سوٹ کپڑے کے اور لمبے لمبے چادریں نہیں، وہ ایک مکھی بھی مار کے چڑھانا گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ صدقا للقلب، جس نے لا الہ الا اللہ اگر صدق دل سے پڑھا ہوگا۔ یہ بات بھی بہت سے لوگوں کو پیٹ میں درد کر رہی ہوگی، جبکہ میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن پھر بھی اتنا درد کر رہی ہوگی کہ اگلا جلسہ کراؤ گے تو اپلیکیشن پہنچ جائے گی کہ سب کو منظوری دو، جرجیز کو نہیں دو، بس یہ نہ ہے۔ صدقا للقلب، سچے دل سے جو لا الہ الا اللہ کہے گا، سچے دل سے جو کہہ لے گا میرے بھائیوں، چلیے بعد میں آئیں گی، وہ صدقا للقلب، یہ بشارت دے رہا اللہ کے نبی، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ مماتا لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہاں جائے گا؟ جنت کے اندر جائے گا۔ دیکھیے کیسی کیسی خوشخبری دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی موت کا وقت قریب ہے، سانسیں لے رہا ہے، لوگ بیٹھے تلقین کر رہے ہیں، وہی بیٹھ کے زور زور سے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لوگوں کی باتیں سن کر اس کے منہ سے بھی نکل گیا آخری جملہ لا الہ الا اللہ، اور ختم۔ من کان آخر کلامی، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ کہاں جائے گا؟ دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر جائے گا۔ لا الہ الا اللہ اسی کی زبان سے نکلے گا آخری وقت میں جو زندگی بھر موحد رہا ہوگا، ورنہ شیطان کا دیا ہوا پانی بلو لا 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 مجھے پیاس لگی ہے، پی کے گیا اور ہو گئی رام رام ستیہ۔ جب اسلام پہ ہی نہیں مرو گے، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو اور کیا کہا جائے اس سلسلے میں؟ داخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ کیسی خوشخبری دے رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں ایوم امرات اذا صلت خمسا، میری ماؤں سنو، میری بہنوں سنو، میری قوم کی بیٹیوں سنو، چھتوں سے سنو، پردے کی اوٹ سے سنو، باپردہ ہو، تمہارے لیے انتظام کیا گیا، اسکرین لگائے گئے، کیمرے لگائے گئے، غور سے سنو۔ ایوم امرات اذا صلت خمسہا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی سے، وصامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وصامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنے سطر کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ اس پر میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا، عبدالغفار صاحب نے اس پر کچھ گفتگو کی ہوگی۔ میرے بھائیوں، بات ہو رہی تھی ناشتے کے موقع پر جہاں بیٹھے تھے تو بتا رہے تھے کہ میرا ٹاپک یہ ہے، اس لیے مجھے اندازہ ہے شاید اس پر گفتگو کی ہو۔ تو میرے بھائیوں، ایوم امرات اذا صلت خمسا وصامت شہرا واطاعت بعلہا واحسنت فرجا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے مہینے کی روزے رکھتی ہو، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، اور اپنے سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، ایسی عورت کے لیے اللہ کے نبی خوشخبری سناتے ہیں، جنت کے 8 دروازوں پر فرشتے بیٹھے ہوں گے اور اس کو پکار پکار کر کہیں گے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، اے عورت تو جنت
کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جا، تو جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا۔ بہت مشکل ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھ لینا آسان ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھ لینا آسان ہے، لیکن یہ شوہر کی اطاعت بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ وہ بھی آج کے اس دور میں جو دن بھر انسٹاگرام دیکھتے دیکھتے گزار لیتی ہو، وہ شوہر کی اطاعت کیسے کریں گے؟ کتنے لوگ اور خود مولانا لوگ بھی اس میں لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں عورتوں ہی کے بارے میں زیادہ پوسٹ بھی ڈالتے ہیں، اور جو عورتوں کے بارے میں زیادہ پوسٹ ڈالتا ہے اس سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ اس کے گھر میں وہی حالت ہوگی کیونکہ جو ڈالتا ہے ظاہر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی بھی حالت وہی ہوگی۔ سنا نے وہ واقعہ ہی، بس کوئی پوچھنا نہیں مولانا حدیث کی کون سی کتاب میں ہے۔ وہ ایک پیر مانتی ہی نہیں تھی اس کی بیوی، اور وہ اپنی بیوی کو منوانے میں لگا تھا، میں پیر ہوں، میں پیر ہوں، میں پیر ہوں، میں بہت پہنچا ہوا ہوں، بس تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں بس۔ اور ایک دن اس نے آسمان پر کسی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا تو گھر میں شوہر سے کہنے لگی، کافی دیر کے بعد جب وہ آیا، اپنے آپ کو پیر بنتے ہو، پیر تو وہ تھا جو آسمان پہ اڑ رہا تھا۔ تو شوہر نے سوچا آج اچھا موقع ہے، اپنا دباؤ بنانے کی کوشش کی۔ کہا اچھا تم نے دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ ارے دیکھا ہے نا، بعد میں مکرنا نہیں۔ کہا نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے دیکھا تو۔ کہا کیوں؟ کہا وہ میں ہی تو تھا۔ شوہر بولا وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی نے کہا تیرا ستیہ ناش جائے، تو تھا؟ کہاں؟ مجھے لگا تو تھا۔ کہا کیوں؟ کہا تیرا اڑ رہا تھا، تیرے علاوہ کوئی اڑ ہی نہیں سکتا۔ پھر بھی کمی نکال دی اس کے اندر، کمی نکال دی۔ ابھی تک صحیح تھا، لیکن جب کہا تو کہتی ہے وہ تو ٹیڑھا اڑ رہا تھا، اس کا مطلب تو ہی ہو سکتا، کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، وہ عورتیں بڑی خوش نصیب ہیں جن کو ان کا شوہر مل جائے اور وہ ان کی اطاعت کر لیں، فرما برداری کر لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا شوہر انتقال کر جائے، جس کی بیوی انتقال کر جائے، اس حال میں کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے راضی تھا، یہاں پر بھی اللہ کے نبی خوشخبری سنا دے کہ ایسی عورت جنت کے اندر داخل۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، بہت مشکل ہے آج کے اس دور میں تمہارے بارے میں کچھ کہنا بھی۔ اس فتنہ ارتداد کے دور میں جہاں مہاراشٹر کے اندر، صرف مہاراشٹر کے اندر 3 لاکھ مسلم لڑکیوں کی اپلیکیشنیں کورٹ میں پہنچی ہوں کہ میں ابھی سے یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا رشتہ فلاں کے ساتھ ہوگا، وہ غیر مسلم ہے، اگر نکاح کے وقت میرا باپ یا میرا بھائی میرا وروध کرے تو اس کے وروध کو نہ مانا جائے۔ 3 لاکھ لڑکیاں صرف مہاراشٹر کے اندر، مہاراشٹر گورنمنٹ کا سروے ہے۔ اس دور میں آپ اندازہ لگا سکتے ہو ہم کہاں جا رہے ہیں۔ زیادہ چھوٹ اور کھلی آزادی یہ بھی ایک سبب ہے۔ اینڈرائڈ موبائل دے دینا بھی ایک سبب ہے۔ پڑھنے کے نام پہ اور پڑھائی کے نام پر، اور ڈیزائن سیکھ رہی ہے میری بیٹی اس کے نام پر، آپ 12 اور 1 اور 2 بجے تک کھلی چھوٹ دیں کہ وہ موبائل چلائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی سبب ہے مرتد ہونے کا۔ میں کچھ بولا نہیں، لیکن میری 6 سال 8 سال پرانی تقریر بنگال کی کہیں سے کٹنگ کر کے میڈیا والوں نے پیش کرنا شروع کر دی۔ 8 سال پرانی تقریر، اور یہ وہ دور ہے کہ اس دور کے اندر میرے بھائیوں کہیں سے کچھ بھی کاٹا اور پیٹا جا سکتا ہے اور پیش کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بعید نہیں دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف اور پاگل مولوی ہوگا
عام آدمی تو چھوڑ دو، میں مولوی کی بات کہتا ہوں، کوئی ایسا ہوگا جو یہ کہہ دے یا جو یہ بول دے کہ بہن کے ساتھ اور بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا بے وقوف مولوی ہوگا جو یہ کہہ دے کہ بہن اور بیٹی کے ساتھ نکاح جائز؟ لیکن ایک جنسنگی ہجڑے نے، ایک بے غیرت نے، شاید اس کی یا تو ماں نہیں یا بہن نہیں یا بیٹی نہیں، بات کو کاٹ پیٹ کر اس طریقے سے سوشل میڈیا پر پھیلایا کہ دیکھو یہ مولوی کیا کہتا ہے، کہ یہ کتنی بڑی بدعقلی کی بات ہے کہ لوگ اپنی بہن اور بیٹی کا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں اور دوسرے کا کباڑ کھانا اٹھا کر لے آئیں، جبکہ میں نے کرامتا اور فرقہ باطنیہ کے ایک لیڈر کی بات کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، لیکن ان بے غیرت نے، اس کا پیسہ ملتا ہے، ان کو پیسہ ملتا ہے، کیونکہ یہ بغیر ہڈی ڈالے ہوئے تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کے لیے باقاعدہ ہڈیاں ڈالی جاتی ہیں، اس لیے یہ ساری چیزیں کاٹ چھانٹ کر لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی ایک بیٹی کے مرتد ہونے پر 5 لاکھ روپے کا چیک دیا جاتا ہے، کچھ سالوں کے لیے گھر اور مکان بھی دیا جاتا ہے ان کی کمیٹی کی طرف سے لڑکے کو، اور 1 یا 2 بچے پیدا ہو جانے کے بعد گھر چھین لیا جاتا ہے، لڑکی کو بے دخل کر دیا جاتا ہے، اور لڑکے کو کہا جاتا ہے کہ اب ان لڑکوں کو لے جا کر بناؤ اپنے دھرم میں اور لاؤ اس کو، اور لڑکی کو بے یار و مددگار چھوڑ دو۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو مرتد ہونے کے بعد جنہوں نے یا تو خودکشی کی ہے یا پھر انہوں نے جسم فروشی کا دھندا اپنا لیا ہے، کیونکہ وہ جیتے جی اپنے باپ کے گھر میں نہیں جا سکتی ہیں، کیونکہ باپ کے دروازے بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ کیا کریں گے آپ سمجھاؤ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو، یہ ابھی جوانی کی دہلیز پر ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے، یہ نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن آپ تو باپ ہیں، آپ تو بھائی ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کی۔ ایوم امرات اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها واحسنت فرجها، جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، اور شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو، وہ احسنت فرجا، اور اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت بھی کرتی ہو، فلتدخل من ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے۔ نوجوانوں، وہ مبشر اس انداز سے بشارت دیتا ہے، تمہیں بھی بشارت دیتا ہے، من یضمن لی بین لحییہ وبین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ آئے نوجوانوں، تمہارے نبی کا فرمان ہے، مجھے میرا نوجوان طبقہ 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے، 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ فرمایا من یضمن لی بین لحییہ وبین رجلیہ، جو اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان، داڑھی کے درمیان، اپنے گالوں کے درمیان، یعنی زبان کی ضمانت دے دے، جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلی نہیں کرے گا، کسی کی برائی نہیں کرے گا، اس کو ذکر و اذکار میں لگائے گا، جو اس زبان کی، دیکھیے 2 چیزیں بتائی ہیں اور دونوں کتنی اہم ہیں، ساری چیزیں نہیں مانگی ہیں، زبان ہی کو اگر آدمی برائیوں سے بچا لے تو سمجھ لو کہ آدھا اسلام تو اس نے حاصل ہی کر لیا۔ من یضمن لی بین لحییہ، جو اپنے دونوں گالوں کے درمیان، دونوں داڑھوں کے درمیان کی ضمانت یعنی زبان کی ضمانت دے دے، وبین رجلیہ، اور اپنے دونوں پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، جو ہمیں ان دونوں چیزوں کی ضمانت دے دے، اپنی زبان کو غلط باتوں میں، غلط بولنے میں، جھوٹ بولنے میں، غیبت کرنے میں، چغلی کرنے میں، لا یعنی اور بیہودہ اور لغو باتیں کرنے میں نہیں لگائے گا، اور اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرے گا، جو ان 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، فرمایا اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مبشر کس انداز سے اٹھتا ہے،
یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کو ڈراتا ہے اور یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے کو وہ مبشر بشارت دیتا ہے، انا وکافل الیتیمی بالجنتی کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا، میں اور یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے والا، فی الجنتی کہاتین، جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ زاد المعاد پڑھیے، علامہ ابن قیم کی، یتیموں کو دیکھتے اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں تھیلی دوسرے ہاتھ میں تھیلی، یہ وہ مال ہے جو نبی اکرم کو ملا ہے، سب کا حصہ دیا، آپ کو بھی حصہ ملا ہے، آج حصہ لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ سوچے بیٹھی ہیں، آج 15 دن ہو گئے، میرے گھر میں بھی چولہا جلے گا، میرے گھر میں بھی روشنی ہوگی، میرے گھر میں بھی روٹی بنے گی، آج گوشت میرے گھر میں بھی پکے گا۔ نبی اکرم گھر کی طرف جا رہے ہیں، حضرت عائشہ چولہے میں لکڑی رکھ لیتی ہیں اس امید سے کہ آج اچھا کھانا میرے گھر میں بھی بنے گا۔ ادھر تو یتیم بچے ملتے ہیں، ابن القیم لکھتے ہیں ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال۔ ایک نے کہا اللہ کے نبی یہ ہاتھ پکڑ لیا، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ یہ ہاتھ پکڑ لیا، ایک نے کہا میرا باپ نہیں ہے، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں ہے، ایک نے کہا 5 دن سے چولہا نہیں جلا، دوسرے نے کہا 7 دن سے چولہا نہیں جلا، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ رحمت للعالمین کی ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، چھوڑ دیا تھیلا، یہ تھیلا اس بچے کو، یہ تھیلا اس بچے کو، دونوں لے کے جانے لگے۔ اس وقت تک نبی اکرم دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں غائب نہیں ہو گئے۔ اپنے گھر گئے، عائشہ نے دروازہ کھولا، خالی ہاتھ دیکھا، کہا اللہ کے نبی آپ کا حصہ کہاں چلا گیا؟ آپ کو کہہ کر گئے تھے کہ مجھے میرا حق ملے گا، میرا حصہ ملے گا، چولہا سنبھال لو، آج میرے گھر میں بھی روٹی پکے گی۔ فرمایا عائشہ 2 یتیم بچوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا۔ فرمایا میں کب منع کرتی ہوں، تھیلا دے دیتے، لیکن اتنا اتنا دونوں تھیلوں میں سے نکال لیتے کہ آج میرے گھر میں بھی روٹی بن جاتی۔ فرمایا عائشہ مجھے اتنا بھی گوارا نہیں ہوا، عائشہ تم نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنی ماں کو دیکھا ہے، مجھے دیکھو، پیدا ہوا تو باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے خیر آباد کہہ گیا۔ عائشہ میں نے یتیمی میں قدم رکھا، یتیمی کا درد جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی ہو، اس لیے میں نے یہ تھیلا اس کو دے دیا، وہ تھیلا اس کو دے دیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے اس کے بعد نبی مسجد میں آئے، نماز پڑھائی اور لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ بشارت دے رہا یتیموں کا مال کھا جانے والوں، ناحق طریقے سے ہڑپ کر جانے والوں، انتظار کرو، یہ موت کسی کی دوست نہیں ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے، کسی کے ساتھ رعایت نہیں کرتی ہے۔ چلیے آگے بڑھیے۔
یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، برے کاموں پر، برے کاموں کے انجام اور جہنم کی خطرناک خوف و دہشت سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ اس میں کیا شک ہے کہ محمد رسول اللہ نے لوگوں کو اپنی زندگی میں برے کام کرنے پر جہنم سے ڈرایا، جہنم کی ہولناکی سے ڈرایا، جہنم کی کیفیتیں بتا بتا کر ایمان ان کے اندر پیدا کیا کہ لوگوں یہ حالات ہوں گے جہنم کی۔ کبھی وہ نذیر جہنم سے ڈراتے ہوئے کہتا ہے یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، رواہ مسلم۔ کبھی وہ نذیر اس طریقے سے ڈراتا ہے کہ لوگوں قیامت کے دن جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام، جہنم کھینچ کر لائی جائے گی، اس حال میں کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ جہنم کی کتنی لگامیں ہوں گی؟ 70,000 لگامیں ہوں گی، 70,000 لگامیں۔ گھوڑے کو لگام ڈالتے ہو نا، ایک ڈالے چل دیے نا، لیکن جہنم کی لگامیں کیسی ہوں گی؟ کیفیت دیکھیے گا، نذیر کس طریقے سے ڈرا رہا ہے۔ 70,000 لگامیں، اور ایک لگام، ہر ایک لگام مع کل زمام 70,000 ملک یجرون، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے۔ اور فرشتوں کی طاقت کا اندازہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ کتنا ہے، کوئی اس کا تخمینہ صحیح سے نہیں لگا سکتا کہ فرشتوں کی طاقت کیا ہے۔ حضرت جبرائیل کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ جب میں جھنڈا نگر میں پڑھتا تھا تو ایک خطبہ مولانا عبدالرؤوف صاحب جھنڈا نگری نے بیٹھ کر جھنڈا نگر کی مسجد میں دیا تھا، اور اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر تھے، میں اس وقت ان کے خطبے میں شامل تھا، کہتے جبرائیل علیہ السلام کے 360 پر ہیں۔ ایک پر کی طاقت کا حال یہ ہے کہ جیسی یہ موجودہ دنیا جس میں تم رہتے ہو، 50,000 دنیا جبرائیل اپنے ایک پر کے ایک کونے میں رکھ سکتے ہیں اور اس کو اٹھا کر آدھے آسمان پر لے جا کر زمین پہ پٹک سکتے ہیں۔ 360 پر، ایک پر کے ایک کونے کی طاقت کا حال یہ ہے کہ 50,000 دنیا ایک پر کے کونے پہ آ جائیں اور اٹھا کر لے جائیں اور آدھا آسمان تک لے جا کر وہاں سے پٹک دیں زمین کے اوپر۔ تو غور کرو کہ جب ایک فرشتے کے 360 پروں میں سے ایک پر کے ایک کونے میں کی طاقت کا یہ حال ہے تو پورے جبرائیل کی طاقت کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر فرشتے کتنے ہیں؟ اور یہ جہنم جس کو ایک لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے، تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ہمیں تو نہیں لگتا کہ موبائل میں اتنی گنجائش ہو یا کیلکولیٹر میں، ویسے ہو بھی سکتی ہے۔ 70,000 فرشتے ایک لگام کو کھینچ رہے ہوں گے تو 70,000 لگاموں کو کتنے فرشتے کھینچیں گے؟ یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ مبشر نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبتا ما سمعت مثلها قط لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ بخاری کی روایت پر غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار ہم کو خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ اس سے پہلے میں نے اللہ کے رسول کی زبان سے ایسا خطبہ نہیں سنا۔ ما سمعت مثلا قط، ایسا جاندار خطبہ دیا کہ اس جیسا خطبہ میں نے اس سے پہلے نہیں سنا۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ لوگوں جہنم کے تعلق سے جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جان جاؤ، جہنم کے تعلق سے جو باتیں مجھے معلوم ہیں اگر وہ باتیں تمہیں معلوم ہو جائیں، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، تو تمہیں دنیا میں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ آئے گا۔ تم ہنسو گے کم اور روگے زیادہ، تمہیں ہنسی کم آئے گی اور رونا زیادہ۔ ترمذی کی روایت میں یہ ہے وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعْدَاءِ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ
وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعُدَاءِ تَجَرُونَ إِلَى اللَّهِ۔ ترمذی کے اندر یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ تم اپنی ان بیویوں کو چھوڑ دو گے جن سے تم دنیا میں لذتیں حاصل کرتے ہو، وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ، تم عورتوں کو بھی چھوڑ بیٹھو گے اگر وہ باتیں میں تمہیں بتا دوں جو جہنم کے تعلق سے میں جانتا ہوں تمہیں نہیں معلوم۔ اگر وہ باتیں تم جان جاؤ تو ہنسنا کم آئے گا اور رونا زیادہ۔ اپنی بیویوں کو بھی لذت حاصل کرنا ان سے چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ گے، تجارون الی اللہ، اور اللہ کی پناہ مانگتے پھرو گے، ایک جگہ گھس جاؤ گے اور اللہ اللہ کرتے رہو گے۔ میرے بھائیوں، نذیر اس انداز سے لوگوں کو ڈراتا ہے، نذیر نے اس انداز سے لوگوں کو ڈرایا۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی کم نہیں ہے۔ تدن الشمس یوم القیامت کمقدار میل، اس قیامت کے میدان محشر کے منظر سے ڈرو جس دن سورج صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کمقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ زمین جو ہے انسان کا پسینہ ٹپک رہا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں اپنے ٹخنوں کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھوں کے برابر اس میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ 1 میل کے فاصلے پر یہ سورج جو آج ہماری زمین سے، موجودہ زمین سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، جس کی گرمی کا یہ حال ہے کہ اس اکتوبر کے مہینے میں بھی شیروانی کے اندر مولوی جرجیز کی بنیان بالکل بھیگ چکی ہے، نچوڑو تو اس میں پسینہ نکلنے لگے۔ اس اکتوبر کے مہینے میں جبکہ سورج بھی ہمارے سر کے اوپر نہیں، یہ دن بھر کے سورج کی حرارت کا، اس رات میں بھی اس کی گرمی کا یہ اندازہ ہے۔ جب 1 میل کے فاصلے پر ہوگا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ اور وہ بھی سلیم ابن عامر راوی اس حدیث کے وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں میل کے 2 معنی ہیں۔ 1 میل تو مسافت الارض، زمین کی مسافت کو بولتے ہیں، جیسے 1 میل 2 میل گئے، 5 میل گئے، 1 تو میل یہ ہوتا ہے 1.5 کلومیٹر کا 1 میل۔ اور 1 میل سرمے دانی کی سلائی کو بھی بولتے ہیں، جس سے عورتیں آنکھوں میں سرما لگاتی ہیں، سرما لیا اور ایسے لگا، اس سرمے دانی کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں۔ ما ادری ما یعنی بالمیل، جو سلیم عامر راوی ہیں وہ کہتے ہیں واللہ ما ادری ما یعنی بالمیل، اللہ کے نبی نے کہا سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم وہ 1 میل زمین سے 1 میل کی دوری پر ہوگا یا سرمے دانی کی سلائی کے برابر ہمارے سر کے اوپر ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ میل سے کیا مراد ہے۔ یہاں اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے نذیر نے ڈرایا، کس انداز سے نذیر ڈرا رہا ہے۔ وہ نذیر اس انداز سے بھی ڈراتے ہوئے ہماری ماں بہنوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتیں کپڑا تو پہنیں گی لیکن برائے نام کپڑا ہوگا، کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود وہ ادننگ ہوں گی، کپڑا پہننے کے باوجود جسم کے اعضاء ان کے دکھائی دے رہے ہوں گے، یعنی فیشن نام کا کپڑا ان کے اوپر ہوگا۔ نساء کاسیات، کپڑا تو پہنیں گی، عاریات لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ ہوں گی، ممیلات ومائلات، نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، چاہے وہ اپنی زبان سے، اپنے میک اپ سے، اپنے حسن سے، اپنے اسٹائل سے، اپنے نرم اور گداز زبان سے، جیسے سمجھو وہ نوجوانوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ جب تم اپنے آنکھوں سے یہ دور دیکھ لو اور عورتوں کو اس طریقے کے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھ لو تو سمجھ لو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوں گی، اور جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات، وہ جنت کی مہک خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یعنی ایسی عورتیں بھی جہنم میں ڈال دی جائیں گی۔